السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں مس نگار جمشید آپ کو جماعت ہشتم کے اردو کے لیکچر نمبر 4 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، لیکچر نمبر 3 میں ہم نے آپ کو سبق نام دیو مالی بتفصیل پڑھایا اور سمجھایا تھا۔ آج ہم آپ کو لیکچر نمبر 4 میں سبق نام دیو مالی کا تحریری کام بتفصیل سمجھائیں گے۔ آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، نام دیو کس باغ میں مالی تھا؟ سوال نمبر 2، مصنف کو نام دیو کی کون سی حرکتوں پر تعجب ہوتا تھا؟ آئیے بچوں اس سوال کا جواب دیکھیں صفحہ نمبر 84 پر۔ سوال نمبر 1 کا جواب دیکھیے، نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد حیدرآباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ آئیے سوال نمبر 2 کا جواب پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ اسی صفحے پر دیکھیے پہلا پیراگراف، نام دیو پودوں کے سامنے بیٹھا رہتا تھا، پانی ڈال کر ڈول درست کرتا اور ہر رخ سے پودوں کو مڑ کر دیکھتا تھا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر دیکھتا تھا اور دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مصنف کو حیرت بھی ہوتی تھی اور خوشی بھی ہوتی تھی۔ عزیز طلباء، سوال نمبر 3 دیکھیے، اس سبق میں نام دیو مالی کی کون کون سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ عزیز طلباء و طالبات، پورا سبق بتفصیل پڑھیں گے اور مصنف نے جو دیو مالی کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں اپنے الفاظ میں تحریر کریں گے۔ مثلا نام دیو پیڑ پودوں کی دیکھ بھال اپنی اولاد کی طرح کیا کرتا تھا اور انہیں پھلتا پھولتا دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ نمبر 2، اسے اپنے کام سے سچی لگن تھی، اس لیے گرمی ہو یا سردی، دھوپ ہو یا چھاؤں، وہ اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ نمبر 3، باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی پہچان ہو گئی تھی، اسی وجہ سے اسے بچوں کے علاج میں مہارت حاصل تھی۔ نمبر 4، وہ بہت سادہ مزاج اور بھولا بھالا تھا۔ نمبر 5، اسے اپنے کام کے بدلے میں کسی انعام یا صلے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ نمبر 6، اپنے چمن کی طرح وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور اپنے چمن کو بھی صاف ستھرا رکھتا تھا۔ نمبر 7، اس کے چہرے پر تازگی اور مسکراہٹ نمایاں رہتی تھی۔ نمبر 8، غریب ہونے کے باوجود وہ ہر ایک کی مدد کیا کرتا تھا اور دوسروں کے کام آتا تھا۔ آئیے سوال نمبر 4 پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، پانی کی قلت بڑھی تو نام دیو نے کیا کیا؟ عزیز طلباء، اس کا جواب دیکھیے صفحہ نمبر 85 اور 86 پر۔ بارش کی کمی کے باعث جب پانی کی قلت بڑھی اور پیڑ پودے مرجھانے لگے تو نام دیو دور دور سے پانی کا گھڑا سر پر بھر کر لاتا تھا اور پھر پانی سے پودوں کو سینچتا تھا، اور جب پانی کی قلت مزید بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کر لانا شروع کر دیا تھا۔ سوال نمبر 5، نام دیو کو بچوں کے علاج میں کیسے مہارت حاصل ہوئی؟ اس سوال کا جواب دیکھیے صفحہ نمبر 85 پر ہی۔ باغوں میں رہتے رہتے نام دیو کو جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے بچوں کے علاج میں مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ آئیے عزیز طلباء سوال نمبر 2 پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ درست جوابات پر نشانات لگائیے۔ نام دیو تھا ایک مالی، ڈاکٹر صاحب کو آدمی پر رکھنے میں تھا کمال۔ نام دیو نے سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ اس جملے میں آئینہ بنانے کا مطلب ہے صاف ستھرا کر دینا۔ ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر ہوتی ہے خوش۔ نام دیو غریب تھا اور تنخواہ بھی تھی کم۔ سوال نمبر 3، درج ذیل خالی جگہ درست الفاظ سے پر کیجیے۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ نمبر 2، گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ نمبر 3، ڈاکٹر صاحب شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ نمبر 4، باغ کے داروغہ خود بھی بڑے کارگر اور مستعد شخص تھے۔ نمبر 5، ایک سال بارش بہت کم ہوئی۔ سوال نمبر 4، درج ذیل اقتباسات کی تشریح کیجیے۔ نمبر 1، کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ عزیز طلباء، آئیے اس کی تشریح پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ مندرجہ بالا اقتباس نصابی کتاب کی سبق دیو مالی سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں، اور یہ ان کی تصنیف چند ہم مصدر سے لیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، مصنف نے اس میں ایک مالی نام دیو کی شخصیت کا خاکہ پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جس کو اپنے پیڑ پودوں اور اپنے چمن سے بے انتہا پیار تھا اور وہ ہر وقت ان کی نگہداشت میں مصروف رہتا تھا، جیسے ہر کسی انسان کو اپنی اولاد سے پیار ہوا کرتا تھا، اور وہ اپنے کام سے سچی لگن رکھتا تھا۔
اسے نہ کسی تعریف کی ضرورت تھی، نہ کسی صلے کی لالچ تھی، اور وہ ہر وقت اپنے باغ کو صاف ستھرا رکھنے میں مصروف رہتا تھا، اور اسی کام کی وجہ سے سب لوگ اس کی عزت کیا کرتے تھے۔ مصنف کے خیال میں یہی اس کی جیت تھی، کیونکہ اس کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا، نہ ڈانٹ ڈپٹ کا خوف تھا، نہ ہی اس کو کسی ایسے کام کی ضرورت پیش آتی تھی جس سے اس کے کام کو صحیح طریقے سے کرنے کی ترغیب دی جائے۔ آئیے تشریح نمبر 2 پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ اقتباس نمبر 2، اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ آئیے طلباء اس کی تشریح پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ درج ذیل اقتباس نامدیو مالی سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں، اور یہ ان کی تصنیف چند ہم اثر سے ماخوذ ہے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں ایک مالی نامدیو کی شخصیت کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کو پیڑ پودوں سے بے انتہا پیار تھا، اور وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر ان کی نگہداشت کیا کرتا تھا۔ اسے اپنے کام سے سچی لگن تھی، وہ ہر وقت ہر موسم میں اپنے کام میں مگن رہتا تھا کہ اسے اپنے ارد گرد کے حالات کی خبر نہ تھی۔ ایک دن وہ حسب معمول اپنے کام میں مگن تھا کہ نہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ موت اس کے سر پر کھیل رہی ہے، کھڑی ہے اور کھیل رہی ہے۔ شہد کی مکھیوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، اور نامدیو اپنے کام میں مگن تھا۔ کام کرتے کرتے وہ بے دم ہو گیا اور اسی حالت میں انتقال فرما گیا۔ عزیز طلباء، آپ نثر پارے نمبر 3 کی تشریح خود سے کیجئے گا۔ عزیز طلباء، اقتباس نمبر 3 کی تشریح کرنے کے لیے آپ سبق کو پڑھیں گے اور پھر اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کیجئے گا۔ آئیے سوال نمبر 5 پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ دیے ہوئے الفاظ لفظی اشاروں کی مدد سے کہانی مکمل کیجئے۔ جیسا کہ آپ نے جماعت میں سبکتگین کی کہانی مکمل کی تھی، اسی طرح آپ نے کہانی مکمل کرنی ہے۔ شخص، پیٹ میں درد، حکیم، برداشت سے باہر، غذا، چیک کرنا، پوچھنا، جلی ہوئی روٹی، آنکھیں، دوا، علاج، شرمندگی، آئندہ اور نتیجہ۔ آئیے ہم ان الفاظوں کی مدد سے کہانی مکمل کرتے ہیں۔ ایک شخص کے پیٹ میں درد ہوا۔ جب اس درد اس کی برداشت سے باہر ہوا تو وہ حکیم کے پاس چلا گیا۔ حکیم نے اس کی نبض چیک کی اور اسے پوچھا کہ تم نے کھانے میں کیا کھایا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے کھانے میں جلی ہوئی روٹی کھائی تھی۔ حکیم نے اس سے کہا کہ وہ اس کی آنکھوں کا علاج کرے گا اور درد کے لیے دوا بھی دے گا۔ یہ سن کر اس شخص نے حکیم سے پوچھا کہ میرے تو پیٹ میں درد ہے، آپ میری آنکھوں کا علاج کیوں کریں گے؟ اس سوال پر حکیم نے جواب دیا کہ تمہاری آنکھوں کو بھی علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ تمہاری آنکھوں کو جلی ہوئی روٹی نظر نہیں آئی، جس کے نتیجے میں تمہارے پیٹ میں درد ہوا۔ حکیم کا یہ جواب سن کر اس شخص کو بہت شرمندگی ہوئی اور آئندہ اس نے ایسا نہ کرنے کا عہد کر لیا۔ آئیے عزیز طلباء، اس سبق کا مرکزی خیال پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ نامدیو مالی میں ایک مالی کی شخصیت کا خاکہ بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ نامدیو مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد کے باغ میں مالی تھا اور اسے اپنے کام اور پیڑ پودوں سے بہت لگاؤ تھا۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کس طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور صلاحیتوں سے مالے اور دیے گئے مال سے کھل کے اللہ کی خدمت کر کے نیکی اور بڑائی کما سکتا ہے اور اجر حاصل کر سکتا ہے۔ عزیز طلباء، ہم نے آپ کو سبق نامدیو مالی کا تحریری کام بتفصیل پڑھایا اور سمجھایا۔ سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں گے اور صفحہ نمبر 88 اور 89 پر دی گئی امشاق نمبر 1، 2، 3، 4، 5 کتاب سے اور لیکچر میں دی گئی معلومات کی مدد سے کاپی میں تحریر کریں گے۔ تمام کام بہترین خوشخطی کے ساتھ کیجیے گا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے مس نگہت جمشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔